بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عدالتی ایوانوں سے ایک بڑے جج نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ بھی اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو ان سے بڑے جج ہیں ان کے ایک ملازم کو نوکری نہ دینے پر جو اس ملازم کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس بنیاد پر احتجاجاً اس جج صاحب نے استعفیٰ دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا صدر پاکستان نے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، اور اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اجلاس کا، کیا اس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بھٹو ریفرنس تھا، صدارتی ریفرنس تھا جو آصف زرداری کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جب آصف زرداری صدر تھے اور ایوان صدر میں بیٹھ کر انہوں نے یہ جاری کیا تھا اور یہ فائل کیا تھا۔ اس صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے سماعت کے آغاز پر کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس تاریخ کا وہ واحد فوجداری فیصلہ ہے جو 935 طویل صفحات پر مشتمل ہے۔ کیا کبھی اس سے بھی طویل فوجداری فیصلہ لکھا گیا ہے تو بتائیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اتنے تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے جن ججز نے فیصلہ دیا وہ خود سے بھی متفق نہیں تھے، اس لیے اتنی تفصیل لکھی گئی۔ عدالتی معاون نے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آفتاب نے تو کہہ دیا ذوالفقار علی بھٹو اچھے مسلمان نہیں تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ عدالت نے یہ بھی کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتی ریکارڈ پر ایسا مواد دکھائیں جس سے ثابت ہو کہ ججز پر دباؤ تھا یا تعصب پر فیصلہ کیا گیا، ایسے میں تو کہا جائے گا کہ ہر کیس کھولا جائے۔ عدالتی معاون خالد جاوید خان نے بتایا کہ اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی۔ بھٹو اپیل پر سپریم کورٹ میں جس عدالتی بینچ نے کیس سنا اس میں ایڈ ہاک ججز بھی تھے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 9 رکنی بینچ نے کیس سنا، بعد میں 7 رہ گئے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ حال ہی میں انتخابات کیس 9 رکنی بینچ نے شروع کیا، پھر 6 رہ گئے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ نسیم حسن شاہ ایڈ ہاک جج کے طور پر کیس کیسے سن سکتے تھے۔ عدالتی معاون نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ آج ہم مختلف دور میں رہ رہے ہیں، اس وقت ہزاروں لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، اس وقت ملک میں بدترین مارشل لا تھا، اس وقت ملٹری کورٹس کے ذریعے لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، میرے والدین کو بھی فوجی عدالت سے سزائیں دی گئیں، اس وقت ساز باز کر کے چیف جسٹس پاکستان بنے۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ایگزیکٹو کا عدلیہ پر شدید دباؤ تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارک دیا کہ ہم ایک مختلف اختیار سماعت کے تحت کیس کو سن رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ہم کسی عدالتی فیصلے کو کالعدم قرار دیے بغیر کیسے تعصب کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹرائل کورٹ، سپریم کورٹ اور نظر ثانی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیں؟ ہم ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارک دی کہ اگر عدالت غلطی کرے تو اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں سمت کو ٹھیک کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز آزاد نہیں تھے، ہمیں وہ مواد دکھائیں، مارشل لا نافذ تھا، یہ کافی نہیں ہے۔ عدالتی معاون نے کہا کہ ریفرنس میں یہ پوچھا گیا عدالتی فیصلہ درست تھا یا نہیں، ملزم کو نوٹس دیے بغیر ہائی کورٹ کو بھٹو ریفرنس منتقل کر دیا گیا۔ میں نے مختلف ممالک کی مثالیں پیش کی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہمارے ہاں ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، ہم پارلیمنٹ کو کوئی قانون بنانے کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ عدالتی معاون نے بتایا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے تحریر کردہ ایک فیصلے میں کہا گیا بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ تو پھر ڈکلیریشن آ گئی۔ عدالتی معاون خالد جاوید خان کے دلائل مکمل ہونے پر دوسرے عدالتی معاون بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے ریفرنس میں محض ایک یہ سوال پوچھا ہے کہ بھٹو کو سزا کا فیصلہ قانونی طور پر درست ہے یا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بھٹو کو سزا کا فیصلہ کسی تعصب کی بنیاد پر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تعصب والے معاملے پر ایک پہلو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوچا گیا ہو کہ اسے سزا نہ دی تو کل یہ پروسیکیوٹر بن کر ہم پر آرٹیکل 6 لگا دے۔ یہ چیزیں بھٹو فیصلے میں نہیں ہیں مگر تاریخ کا حصہ ہیں۔ عدالتی معاون نے کہا کہ یقیناً کچھ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، مگر یہ ہے کہ اس دور کے کون سے فیصلے برقرار رکھے جائیں، کون سے ختم کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ آپ کی مشکل میں حل کر دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک ہی ریفرنس ہے۔ عدالتی معاون نے کہا کہ تشویش یہ ہے کہ اس کے بعد اس دور کے مزید کیسز کھولنے کا راستہ بھی
نکلے گا، اس وقت کے جو مختلف فیصلے تھے ان کو کھولنے کا راستہ بھی نکلے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ جج آزاد نہیں تھا اس لیے انصاف کا خون ہوا، جس پر عدالتی معاون نے کہا کہ جی میرا یہی موقف ہے۔ انہوں نے نسیم حسن شاہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کتاب میں انہوں نے کہا کہ جسٹس مشتاق حسین چیف جسٹس پنجاب اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ مجھے ملنے آئے، دونوں نے مجھے اپیل میں بیٹھنے کا کہا۔ جسٹس نسیم شاہ نے اس وقت پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف تعصب کی درخواست سن رہے تھے۔ عدالتی معاون نے مزید بتایا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ خود فیصلہ دے کہ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل سنو۔ چیف جسٹس نے کہا یہ تو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بہت نامناسب اقدام تھا، یہ تو نسیم حسن شاہ کے بطور ایڈہاک جج بیٹھنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ عدالتی معاون نے بتایا کہ جی یہ معاملہ تب سامنے آ جاتا تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف اسی بنیاد پر کالعدم ہو جاتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جج کے سامنے دو ہی سوال ہوتے ہیں، جرم ہوا ہے یا نہیں۔ جج آپس میں بھی یہی طے کرتے ہیں کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سزائے موت سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ جس پر عدالتی معاون نے کہا جواب دیا کہ سزائے موت تب ہی دی جانی چاہیے جب تمام جج متفق ہوں۔ عدالتی معاون نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا ہم سے تو کسی نے کہا یوں کرو، ساتھ ہی کہا ہو سکتا ہے وہ چیف جسٹس سے بات کرتے ہوں، پھر کہا ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی انڈائریکٹ کہتے ہوں، یوں کر لیں تو بہتر ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ انڈائریکٹ کہنا کیا ہوتا ہے، جس پر عدالتی معاون نے کہا کہ میں تو ان کی باتیں ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے نسیم حسن شاہ کے افتخار احمد کو انٹرویو کا بھی حوالہ دیا۔ عدالتی معاون نے بتایا کہ انہوں نے انٹرویو میں مانا چیف جسٹس کو بھٹو سے دشمنی ہو گئی تھی۔ نسیم حسن شاہ نے کہا سزا کم ہو سکتی تھی مگر بھٹو کے وکیل نے ناراض کر دیا تھا۔ کیا سزائے موت کے کیس میں جج کو وکیل کے طرز عمل پر سزا سنائی جانی چاہیے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل کے کنڈکٹ کی سزا کلائنٹ کو نہیں دی جا سکتی۔ بعد ازاں عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا سوال بڑا واضح ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں، دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی، ایک تو یہ نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور کئی کیسز پھر کھلنے کا راستہ نکل آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے ہمارے پاس اور ہم سے رائے مانگی گئی تھی اس وقت کے صدر کی جانب سے، تو کیا ہم اس میں کالعدم قرار دے سکتے ہیں کسی فیصلے کو یا کسی پروسیڈنگ کو؟ یہ بھی بہت بڑا سوال تھا جس کے اوپر عدالت نے سوال اٹھائے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت کو صدر عارف علوی کو ایک سمری بھیجی گئی تھی نگران وزیر اعظم کی جانب سے اور کہا گیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ صدر عارف علوی نے آج باقاعدہ طور پر درخواست واپس بھیجتے ہوئے مسترد کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اسمبلی مکمل نہیں ہوگی، جب تک خصوصی سیٹوں کا آج بھی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا، تو جب تک خصوصی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، درجنوں سیٹیں فل کیے بغیر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسمبلی کا اجلاس بلاؤں؟ پہلے اسمبلی کی جو ممبرشپ پہ ہے وہ تعداد کو مکمل کیا جائے۔ عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کو مخصوص نشستوں کو مکمل کریں، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ صدر مملکت نے سمری وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت پارلیمانی امور کو واپس بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کی کلاس 2 کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہے، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فیصلہ کیا کہ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس 19 فروری کو ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت 29 فروری کی صبح 10 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے 26 فروری کو یہ ان کو بھیجی تھی، لیکن 26 فروری کو صدر پاکستان نے وہ مسترد کر دی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اگر گورنر کی جانب سے، گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ اور وہ حلف حمزہ شہباز کا نہیں لے رہے تھے تو لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت کے اسپیکر کو کہا تھا کہ آپ لیں، تو اسپیکر ویسے نہیں لے سکتا تھا، تو وہ عدالتی ڈائریکشن پر لیا گیا تھا۔ اب اگر صدر پاکستان نہیں لے رہے تو اسپیکر اگر اجلاس بلاتے ہیں تو بغیر عدالتی ڈائریکشن کے یا عدالتی اجازت سے اسپیکر از خود کیسے اجازت بلا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک اتھارٹی کا کام ہے وہ نہیں کر رہی تو دوسری اتھارٹی کہے کہ میں وہی کام کر دیتا ہوں، بغیر کسی آئینی شک کے اور بغیر کسی عدالتی احکامات کے، تو یہ معاملہ بھی الٹیمیٹ عدالتوں میں جانا ہے۔
دوسری طرف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاڑکانہ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ بلاول زرداری کا یہ لاڑکانہ ہے، سیشن جج لاڑکانہ جس کو بڑا جج کہا جاتا ہے، بڑے جج صاحب سید شرف الدین شاہ کا استعفیٰ سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ استعفے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق استعفے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ جسٹس سلیم جیسر کے منشی کے بیٹے کو، جج صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر، ان کے منشی کے بیٹے کو کوٹے پر نوکری نہ دینے پر منشی نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس میں معزز جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کے ایک منشی ہیں، منشی کے بیٹے نے کوئی کوٹے پر نوکری مانگی اور سیشن جج صاحب نے انکار کیا تو منشی نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ سیشن جج نے اپنے استعفے کی وجوہات بتاتے ہوئے لکھا کہ مطلوبہ شرط یعنی میڈیکل چیک اپ کے بغیر تقرر نامہ جاری کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے لینڈ لائن نمبر پر جسٹس سلیم جیسر کے منشی کے بیٹے کو تقرر نامہ دینے کا کہا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے اوپر بھی الزام ہے کہ اس نے لینڈ لائن نمبر پر جسٹس سلیم جیسر کے منشی کے بیٹے کو تقرر نامہ دینے کا کہا۔ استعفے میں کہا گیا کہ میری تصدیق کے لیے لاڑکانہ میں ماتحت عدالتوں کے انسپیکشن کی رپورٹ وائرل کی گئی۔ جسٹس سلیم جیسر کی انسپیکشن کے دوران لکھے گئے نوٹس بھی سوشل میڈیا پر وائرل کیے گئے۔ بنا کسی ثبوت کے غلط نوٹسز تحریر کیے گئے اور احکامات پر انسپیکشن کے دوران لکھے گئے نوٹسز میری ذاتی فائل میں شامل کیے گئے۔ سیشن جج لاڑکانہ سید شرف الدین شاہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ 27 سال عدلیہ کا حصہ رہا، اس ذلت کے ماحول میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے تفصیلات، یہ ایکسپریس نیوز کی تفصیلات ہیں اور تمام ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا ہے جج صاحب کے استعفے کو، اور میرے خیال میں یہ پہلا استعفیٰ ہے جنہوں نے واضح طور پر الزامات لگاتے ہوئے یہ استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے وجوہات واضح طور پر الزامات کی صورت میں درج کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔